نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ سے عشق، یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کا مرکز و محور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بنائیں۔ ہمارا ہمسایہ ہمارے ظلم سے پریشان ہو، ہمارے بیوی بچے بہن بھائی ہمارے رویے سے نالا ہو، حلال کی روزی کی بجائے ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوں اور پیسے کما رہے ہوں اور لوگوں کو فراڈ کے ذریعے لوٹ رہے ہوں، اور پھر ہم کہیں کہ میں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، میں عشق رسول کی بات بھی کرتا ہوں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہوں۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ پاک کے آگے جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، ہم جو اپنے لیے سوچیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے سوچیں۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو مسائل ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اپنے 1 روپے کے فائدے کے لیے دوسرے کا 1000 روپے کا نقصان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور خفت عظمت کا شکار ہو کر ہماری عظمتیں جو ہیں وہ گاڑیوں میں، کوٹھیوں میں اور زرد پر لباس میں ہیں، لیکن حقیقت میں ہماری جو صورتحال وہ یہی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ یہ منافقت کی بہت بڑی نشانی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج مسجدوں میں نمازی بھی ملتے ہیں، دانشور بھی ہمیں اس ملک میں بہت ملتے ہیں، قانون دان بھی بہت ملتے ہیں، اور ماشاءاللہ 75 سالوں میں جنرل جج اور بیوروکریٹ اس ملک کا بہت بڑا ریٹائرڈ اثاثہ ہے، لیکن خیر کی آواز اس لیے کہیں سے نہیں آ رہی کہ ہم نے اپنے لیے سچائی کے معیار علیحدہ بنا رکھے ہیں، قرآن و سنت جو ہے اس کے اوپر ہم عمل درآمد نہیں کرتے، بلکہ یہی سمجھتے ہیں کہ میں جو ہوں میں تو بڑا نیک ہوں، میں نے تو کبھی کسی کو کچھ کہا نہیں۔ لیکن حالت یہ ہے کہ بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت میں سے حصے دینے کا جب وقت آتا ہے تو اس ملک کی 70-80% آبادی جو ہے اپنی بیٹیوں بہنوں کو وراثت میں حصہ دینے سے انکاری ہو جاتی ہے۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی تیمارداری کے لیے ہمارے پاس نہ تو وقت ہوتا ہے، نہ ان کے لیے دوائی دارو کے لیے کچھ ہوتا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جناب یہی دنیا ہمارے لیے ہے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں بہت جلد اپنے رب کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں، تو یہ جو ہر آدمی جو ہے خفت عظمت کا شکار بنا پھرتا ہے، خود کو لیڈر سمجھتا ہے، خود کو ریفارمر سمجھتا ہے، خود کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے، لیکن جب ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں صحیح معنوں میں تو اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں بگاڑ کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ اپنا اپنا کردار صحیح طور پر ادا نہیں کر پا رہے۔ نام ہم اللہ کا لیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیتے ہیں، لیکن صبح سے لے کر رات تک جھوٹ، لوگوں کا دل دکھانا، لوگوں کا حق مارنا ہمارا شیوا بنا ہوا ہے۔ یہ مسلمانی ہے۔ آج جن ممالک کو ہم کافر کہتے ہیں وہاں پر معاشی انصاف بھی ہے، سماجی انصاف بھی ہے، اور ہمارے ہاں صورتحال اتنی عجیب و غریب ہو گئی ہے کہ ہم اتنے خفت عظمت کا شکار ہوئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت اعلیٰ برتر سمجھتے ہیں، لیکن انصاف اگر ملتا ہے تو امریکہ کینیڈا کے انگلینڈ کے شہریوں کو مل رہا ہے، اور ہمارے ہاں جو
صورتحال ہے 35-40 سال تو ویسے گزر جاتے ہیں اور یہ لیٹیگیشن کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی. اپنی بیٹی کے خلاف پراپرٹی کا کیس چل رہا ہوتا ہے, اپنے بھائی کے ساتھ ہی پراپرٹی کا کیس چل رہا ہوتا ہے. یہ صورتحال ہے اس معاشرے کی جو اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی کہلاتا ہے. اللہ پاک ہم سب پر جو ہے رحم کرے. کبھی جو میرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا, خدا کو ہاتھ سے تیرا خدا گیا, محبتوں کی بات میں محبتوں کی بات کر تو شہر شہر حلالتوں کی بات کر, یہ ابو جہل کی کون تجھے حرکتیں سکھا گیا. کبھی جو میرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا, خدا کو ہاتھ سے تیرا خدا گیا. اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم جو بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں محفلوں میں, تقاریر میں اور مختلف سٹیجز پر جا کر اور اپنے گھروں میں, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنا کردار اللہ کے حکم کے مطابق, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق کرنا ہوگا. اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو.